اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پچھلے سیشنوں میں ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی، تو آج ہم پھر جیوگرافی کی ایک اور لیسن ہے۔ لیسن کا نام ہے واٹر ریسورسز۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیے گا، اپنی رف کاپی اور اپنا قلم بھی ساتھ رکھیے، تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو یہ واٹر ہے، واٹر ریسورس، یہ ہیومن لائف اور باقی جو اینیملز ہیں دنیا میں، ان سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہمیں کپڑے دھونے کے لیے پانی چاہیے، ہمیں کھانا پکانے کے لیے پانی چاہیے، اور اریگیشن کے لیے یعنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے، زمین میں فصل پیدا کرنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے پچھلے کلاس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو ہماری یہ کائنات ہے، خاص کر ہماری جو زمین ہے، اس زمین پر پانی کتنا ہے۔ مثلا یہ جو واٹر ہمارے پاس ہے اس زمین پر، تو 3/4 آف ارتھ سرفیس، 3/4 آف ارتھ سرفیس آر covered with water، یعنی ہماری جو زمین ہے، ہماری زمین میں تقریباً 71% جو حصہ ہے اس میں پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ جو پانی ہے، ہم اس کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں یہ پانی کہاں کہاں سے ملتا ہے؟ اس پانی کے کون کون سے ریسورس ہیں؟ مثلا جو ہمارے پاس پینے کا پانی ہے، جس کو ہم فریش واٹر کہتے ہیں، یہ فریش واٹر کہاں سے آتا ہے؟ obtained from surface run off، یعنی ہماری زمین پر ندیاں بہتی ہیں، ہماری زمین پر دریا بہتے ہیں جن میں صاف پانی رواں ہے۔ تو سب سے پہلا جو ریسورس ہے ہمارے اس پانی کا، وہ ہے کہ دریا ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ہے، زمین کے اندر پینے کا پانی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو پانی ہے یہ رینیوڈ بھی ہے اور ریچارج بھی ہوتا ہے، رینیوڈ اینڈ ریچارجڈ۔ تو یہ پانی جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بڑے بڑے سمندر ہیں جہاں سے پانی ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں گے تو زمین کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ پانی سے مالا مال ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہیں پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، کچھ ریجنز ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں پانی بہت کم تعداد میں ملتا ہے۔ اب اگر ہم سروے کی بات کریں گے تو سروے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو واٹر سکیرسٹی ہے، بائی 2025 یعنی 2025 میں جو ہے 2 بلین پیپل will live
یعنی 2025 میں تقریباً 2 بلین لوگ ہیں جو زندہ تو رہیں گے، لیکن انہیں پانی کی ضرورت پڑے گی، انہیں پانی بہت کم ملے گا۔ اس کے علاوہ جو یہ پانی کے جو ریسورس ہیں، اس میں وہ رین بھی آتی ہے، جو رین فال ہوتا ہے، یا گراؤنڈ واٹر بھی ہے، سٹریمز بھی ہیں، اوشینز بھی ہیں، گلیشیئرز بھی ہے، جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کچھ علاقے ایسی بھی ہیں جہاں پانی کی بہت شدید شارٹیج ہے، قلت ہے، کیونکہ یہ جو پانی کے ذخائر ہیں، یہ دیز ریسورسز ویریڈ فرام ریجن ٹو ریجن، دیز resources varied from state to state, from area to area۔ کسی ایریا میں پانی کی قلت ہے تو دوسرے ایریا میں پانی کی بہتات ہے، کسی ایریا میں رین فال زیادہ ہوتا ہے اور کسی علاقے میں، کسی ایریا میں ڈراٹنس ہے، وہاں برسوں سے پانی نہیں ہے، وہاں برسوں سے بارش نہیں پڑی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہے، اس کے کاز کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کی شارٹیج کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس ٹاپک میں، آپ نے ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں لکھوں گا کازز آف واٹر اسکیرسٹی، کازز آف واٹر سکیرسٹی، یعنی اس کے کون کون سے کاز ہیں، عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ پانی کم ملتا ہے۔ سب سے پہلا وجہ ہے وہ ہے اوور ایکسپلائٹیشن، اوور ایکسپلائٹیشن، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح دوسرا وجہ ہے ایکسیسو یوز، ایکسیسو یوز، یہ بھی ایک کارن ہے۔ اسی طرح ان ایکول ایکسس، ان ایکول ایکسس، یہ بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی کم مہیا ہوتا ہے۔ اسی طرح لارج گروتھ ان پاپولیشن، لارج گروتھ ان پاپولیشن، دن بہ دن جو ہے لوگ آبادی جو ہے ہماری وہ دن بہ دن انکریز ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کاز ہے گریٹر ڈیمانڈز آف واٹر، گریٹر ڈیمانڈز آف واٹر، چونکہ پاپولیشن میں انکریز ہوتی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ اتنے کم ہیں کہ یہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے ایکسیس یوز آف واٹر ان اریگیشن۔ آبادی کی بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں فوڈ چاہیے، انہیں غذا چاہیے، تو غذا ایسے آسمان سے نہیں ٹپکتا، بلکہ غذا جو ہیں، فوڈ آئٹمز جو ہیں زمین سے نکلتے ہیں۔ تو ان فوڈ آئٹمز کو نکالنے کے لیے، گرون اپ کرنے کے لیے ہمیں اریگیشن کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے پانی میں کمی آتی ہے، پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کاز ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی کم ہوتا ہے، وہ ہے انکریزنگ نمبر آف انڈسٹریز، انکریزنگ نمبر آف انڈسٹریز۔ یہ جو کارخانے ہیں، انڈسٹریز ہیں، یہ سیکٹر، اس میں بھی انکریز ہوا ہے۔ ٹو ایگزرٹ پریشر آن واٹر ریسورسز، to exert pressure on water resources۔ تو
کارخانوں کے لیے بھی، انڈسٹریز کے لیے بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب یہاں بھی پانی استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو واٹر ریسورسز ہیں ان پر پریشر پڑتا ہے، ان پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی کی کمی جو ہے محسوس ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمیں ان کارخانوں میں پانی کس لیے چاہیے، آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں لانا ہے. دیکھیے یہ جو انڈسٹریز ہے، انڈسٹریز ریکوائرز پاور ٹو رن. انڈسٹریز requires power to run. یعنی کارخانوں کو چلانے کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے. لیکن یہ بجلی کہاں سے آ جاتی ہے؟ such energy comes from ہائیڈرو الیکٹرک پاور. تو یہ جو انرجی ہمیں انڈسٹریز کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ اسی الیکٹرسٹی سے، پاور سے جو ہم پانی کے ذریعے پیدا کرتے ہیں. تو اس طرح سے انڈائریکٹلی جو ہے یوز آف واٹر زیادہ ہو جاتا ہے زندگی میں، ان کارخانوں کو چلانے کے لیے، پینے کے لیے اور باقی جو یوزز ہیں. کیونکہ ہماری آبادی جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس بڑھتی ہوئی آبادی کو ہمیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہمارا ملک جو انڈیا ہے، انڈیا پروڈیوس 22%. India produced 22% of total electricity. یعنی ہمارے ملک میں جو بجلی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جتنی بجلی چاہیے، اس بجلی میں سے، اس الیکٹرک میں سے، اس پاور میں سے 22% جو ہے ہمارے انڈیا میں خود پروڈیوس ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو پاپولیشن ہے، پاپولیشن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس اضافے کی وجہ سے انہیں زیادہ بجلی بھی چاہیے، انہیں زیادہ پانی بھی چاہیے. ڈینس پاپولیشن ان اربن ایریاز، ڈینس پاپولیشن in urban areas needed water as well as electricity. یعنی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہماری آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس آبادی کے لیے، لوگوں کی سہولیت کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. چونکہ ہماری جو بجلی ہے اسی پانی پر ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں پانی کے اوپر سے جو پاور، جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ 22% ہے. لیکن اس کے علاوہ much more water is insufficient and polluted. چونکہ ہمارے پاس پانی تو ہے، اس میں سے much more water is insufficient and polluted. اگرچہ دنیا میں پانی کی کثرت ہے، پانی زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، لیکن یہ پینے کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ انسفیشینٹ ہے
اور یہ پولیوٹڈ ہے، کیونکہ زیادہ آبادی جو ہے، زیادہ آبادی سے بھی جو گندگی نکلتی ہے، جو ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں، تو وہ پانی میں بہہ کر اس پانی کو پینے کے لیے موزوں نہیں رکھتے. اس سے بھی ہمیں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا سب زیادہ پانی جو ہے، بہت پانی جو ہے وہ یا تو انسفیشینٹ ہے، پینے کے لائق نہیں ہے، یا اس میں بھی پولیوشن ہوا ہے، اس میں بھی گندگی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور کچھ چیزیں بھی مل گئی ہیں، مثلا کیمیکلز. فصل کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیمیکلز چاہیے، پیسٹی سائیڈز. اسی طرح فرٹیلائزرز، کھادوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کیڑے مار دوائی، کیونکہ فصل پر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کیڑوں کو مارنے کے لیے پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے. کہاں؟ ان ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں یہ چیزیں، ان کی وجہ سے بھی ہمارا پانی جو ہے پینے کے لائق نہیں رہتا. میک آلسو اٹ ہیزارڈز فار ہیومن یوز. تو انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے یہ پانی جو چاہیے، ان کی وجہ سے یہ پانی اپنی اصلی شکل میں نہیں رہتا. تو اگرچہ ہمارے پاس پانی زیادہ ہے، لیکن یا تو وہ گندا ہے یا تو وہ پولیوٹڈ ہے، لیکن جو فریش واٹر ہمارے پاس ہیں، ہماری اس کائنات میں ہے، ہماری اس زمین پر ہے، وہ اتنے کم ہے کہ ہم ان کو اگر استعمال کریں گے تو یہ زیادہ دیر تک موجود نہیں رہیں گے. اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ جو واٹر ریسورسز ہیں، واٹر باڈیز جو ہیں، ان کو ہم نے کنزرو کرنا ہے، ان کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس کائنات میں، اس زمین پر اپنی زندگی گزار سکے. بس آج